رکو رکو اینڈ مس بالکل مت کرنا، آج کی سٹوری بہت مزیدار ہونے والی ہے، موٹیویشنل، انٹرسٹنگ اینڈ میجیکل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنگل کی صبح ہمیشہ خوبصورت ہوتی تھی۔ سورج کی نرم سنہری روشنی بڑے بڑے درختوں کے پتوں سے گزرتی ہوئی زمین پر چمکتی تھی اور پرندے خوشی سے گانے گاتے تھے۔ اسی خوبصورت جنگل میں ایک خاص جگہ تھی جسے سب جنگل اسکول کہتے تھے۔ یہ کوئی عام اسکول نہیں تھا، بلکہ یہاں ایک بہت ہی دانا اور قدیم درخت سب کو پڑھاتا تھا، جسے سب ماسٹر ٹری کہتے تھے۔ اس کے پتے ہوا کے ساتھ ہلتے تو ایسا لگتا جیسے وہ مسکرا کر بچوں کا استقبال کر رہا ہو۔ جنگل کے مختلف جانور، بندر، ہاتھی، خرگوش، پرندے اور بہت سے دوسرے جانور یہاں آ کر سیکھتے تھے کہ اچھا دوست کیسے بنتے ہیں، مشکلوں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں اور اپنی طاقت کو اچھے کاموں کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ انہی جانوروں میں ایک چھوٹا سا شیر بچہ تھا جسے سب لائن کہتے تھے۔ لائن بہت خوش مزاج اور شرارتی تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا اور ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا۔ اس کی سب سے اچھی دوست ایک ہوشیار لومڑی تھی۔ لومڑی بہت سمجھدار تھی اور ہمیشہ لائن کو اچھی باتیں سکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک صبح جب جنگل اسکول کی گھنٹی بجی تو لومڑی نے لائن کو آواز دی، جلدی آؤ، کلاس شروع ہونے والی ہے۔ لائن ابھی بھی تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ابھی آ رہا ہوں، پہلے یہ خوبصورت تتلی پکڑ لوں۔ لومڑی مسکرا کر بولی، دوست، کھیلنا اچھی بات ہے مگر سیکھنا بھی ضروری ہے۔ جب سب جانور کلاس میں بیٹھ گئے تو ماسٹر ٹری نے اپنی گہری آواز میں کہا، بچوں، آج ہم ایک اہم سبق سیکھنے والے ہیں۔ ہر جانور کے اندر ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اصل کامیابی تب ملتی ہے جب ہم اس طاقت کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں۔ بندر نے اپنی تیز رفتار دکھائی، ہاتھی نے اپنی طاقت سے بڑا سا لکڑی کا ٹکڑا اٹھا لیا اور پرندوں نے اپنے خوبصورت گیت سنائے۔ لائن سب کو دیکھ کر سوچنے لگا، سب کے پاس کوئی نہ کوئی خاص طاقت ہے، مگر میری طاقت کیا ہے؟ کلاس ختم ہونے کے بعد لائن اور لومڑی جنگل کے ایک نئے راستے پر چلنے لگے۔ وہ راستہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ درخت بہت گھنے تھے اور روشنی تھوڑی سی جادوئی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک حیرت انگیز منظر نظر آیا۔ وہاں ایک چمکتا ہوا جادوئی جھرنا بہہ رہا تھا۔ اس کا پانی نیلے اور سنہری رنگ میں چمک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جھرنے کے قریب گئے، اچانک پانی کے اوپر ایک نرم روشنی نمودار ہوئی اور اس روشنی سے ایک چھوٹی سی جادوئی پری ظاہر ہوئی۔ پری نے مسکرا کر کہا، خوش آمدید بہادر بچوں، یہ جادوئی جگہ صرف انہیں نظر آتی ہے جو سچائی اور ہمت رکھتے ہیں۔ لائن اور لومڑی حیران رہ گئے۔ پری نے کہا، اگر تم واقعی اپنے اندر کی طاقت کو جاننا چاہتے ہو تو تمہیں 3 جادوئی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش دل کی طاقت، دوسری عقل کی طاقت اور تیسری دوستی کی طاقت۔ پہلی آزمائش میں جنگل اچانک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہوا تیز چلنے لگی اور لائن کو تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا، لیکن لومڑی نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور کہا، یاد رکھو، ہمت کا مطلب یہ نہیں کہ ڈر نہ لگے، بلکہ ہمت کا مطلب ہے ڈر کے باوجود آگے بڑھنا۔ لائن نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنے خوف پر قابو پایا، جنگل دوبارہ روشن ہو گیا اور پہلی آزمائش مکمل ہو گئی۔ دوسری آزمائش میں انہیں ایک ایسا راستہ ملا جہاں مختلف پہیلیاں اور مشکل سوال تھے۔ کبھی درختوں کے درمیان صحیح راستہ تلاش کرنا ہوتا، کبھی پتھروں کو اس طرح ترتیب دینا ہوتا کہ پل بن جائے۔ یہاں لومڑی کی سمجھداری کام آئی۔ اس نے سوچ سمجھ کر ہر پہیلی حل کی اور لائن نے اس کی مدد کی۔ دونوں نے مل کر ہر مشکل کو آسان بنا دیا۔ تیسری آزمائش سب سے اہم تھی۔ اس بار ایک بڑا سا غصے والا جانور ان کے سامنے آ گیا۔ شروع میں وہ دشمن لگ رہا تھا، مگر لومڑی نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی غصہ صرف تنہائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اس جانور سے بات کی، اس کی مدد کی اور آخر کار وہ جانور ان کا دوست بن گیا۔ یہ دیکھ کر پری بہت خوش ہوئی۔ پری نے مسکرا کر کہا، تم نے تینوں آزمائشیں کامیابی سے مکمل کر لی ہیں۔
اب تم سمجھ گئے ہو کہ اصل طاقت صرف جسم میں نہیں ہوتی بلکہ دل کی ہمت، دماغ کی سمجھ اور دوستوں کی محبت میں ہوتی ہے۔ جب لائن اور لومڑی واپس جنگل اسکول پہنچے تو ماسٹر ٹری نے سب جانوروں کو جمع کیا۔ لائن نے سب کو اپنی جادوئی مہم کے بارے میں بتایا۔ سب جانور بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ اپنی طاقت کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں گے۔ اسی وقت جنگل میں ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ تیز ہوا کی وجہ سے کچھ درخت گرنے والے تھے اور چھوٹے جانور خطرے میں تھے۔ لائن نے فوراً ہمت دکھائی۔ ہاتھی نے درختوں کو سہارا دیا، بندر اوپر چڑھ کر بچوں کو نیچے لانے لگا اور پرندے آہستہ آہستہ دکھانے لگے۔ سب نے مل کر مشکل کو آسان بنا دیا۔ آخر میں ماسٹر ٹری نے خوش ہو کر کہا، آج تم سب نے ثابت کر دیا کہ جب دل میں ہمت ہو، دماغ میں سمجھ ہو اور دوست ساتھ ہوں تو کوئی بھی مشکل بڑی نہیں رہتی۔ سب جانور خوشی سے جشن منانے لگے اور جنگل پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگا۔ اور کہانی کے آخر میں ماسٹر ٹری نے ایک سوال کیا جو صرف جنگل کے جانوروں کے لیے نہیں بلکہ ہر سننے والے کے لیے تھا، تمہاری سب سے بڑی طاقت کیا ہے اور تم اسے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیسے کرو گے؟ کمنٹس میں ضرور بتانا۔ ڈونٹ فرگیٹ لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔